بزم دو عالم پہ چھا گیا، رنگے نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا، جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا۔ محترم مہمان خصوصی جناب انیس اعظمی صاحب، سیکریٹری اردو اکیڈمی، محترم جناب زین العابدین منصوری صاحب، صدر جلسہ، محترم جناب صالح بن علی شبیبی صاحب، مینیجر ملی ماڈل اسکول، محترم سامعین کرام و حاضرات مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر سال ہمارے اسکول میں سالانہ جلسہ منایا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے اسکول میں سالانہ جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آج کے پروگرام میں اسکول کے طلباء و طالبات، اساتذہ، اسٹاف اور منتظمین کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ بزم میں تشریف لائے آپ کو خوش آمدید، بزم میں تشریف لائے آپ کو خوش آمدید، بزم میں جو بھی ہے رونق آپ کی آمد سے ہے۔ الحمدللہ اس جلسے کے پروگرام میں ہر سال کی طرح تمام طلباء و طالبات نے بہت جوش و خروش سے حصہ لیا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہمارے پروگرام پسند آئیں گے، اور ساتھ ہی یہ امید رکھتی ہوں کہ آپ تمام حضرات ہمارے طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ سب جلسے کی کارروائی کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ بس اب چند ہی لمحات میں آپ کے سامنے پروگرام پیش ہونے والے ہیں۔ امید ہے آپ تمام سامعین کرام و حاضرات مجلس اور تمام طلباء و طالبات خاموشی اور توجہ کے ساتھ تمام پروگرام سماعت فرمائیں گے۔ آغاز تیرے نام سے اے کار ساز دو جہاں، آغاز تیرے نام سے اے کار ساز دو جہاں، اے مالک روز جزا ہم کو دکھا راہ خدا۔ اب جلسے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے، جس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں فاطمہ درجہ ہشتم کو، اور ترجمہ پیش کریں گی شائستہ درجہ پنجم۔ آئیے۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة
على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم أنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. ترجمہ: اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی. میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں، اور تم میری نافرمانی سے بچو. میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ. یہ اس کتاب کی تائید میں ہے کہ جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ. تھوڑی سی قیمت پر میری آیت نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو. باطل کا رنگ چڑھا کے حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. کیا تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو. بے شک نماز ایک سخت اور مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے نہیں جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار ہمیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. شکریہ. تلاوت کلام پاک کے بعد حمد پیش کرنے آمنہ صاحبہ آ رہی ہے. آنکھوں میں اسی کے جلوے ہیں، دل بھی کاشانہ اس کا ہے. آنکھوں میں اسی کے جلوے ہیں، دل بھی کاشانہ اس کا ہے. آفاق سے لے کر انفس تک سب تانا بانا اس کا ہے. آئیے آمنہ صاحبہ. آنکھوں میں اسی کے جلوے ہیں، دل بھی کاشانہ اس کا ہے. آفاق سے لے کر انفس تک سب تانا بانا اس کا ہے. آنکھوں میں اسی کے جلوے ہیں، یہ تو نہ کوئی بھی جان سکا کیا ٹھور ٹھکانہ اس کا ہے. یہ تو نہ کوئی بھی جان سکا کیا ٹھور ٹھکانہ اس کا ہے. پر روز ازل سے ہر جلوہ جانا پہچانا اس کا ہے. آنکھوں میں اسی کے جلوے ہیں. سچ پوچھو تو سب شاہوں گدا انسان کہاں سے پائے ہیں. سچ پوچھو تو سب شاہوں گدا آئے ہیں. ہم مفت میں بن بیٹھے، سب مال خزانہ اس کا ہے. آنکھوں میں اسی کے جلوے ہیں. یہ سیم و زر یہ لال گو ہے، انسان کہاں سے پائے ہیں. یہ سیم و زر یہ لال گو ہے، انسان کہاں سے پائے ہیں. ہم مفت میں مالک بن بیٹھے، سب مال و خزانہ اس کا ہے. آنکھوں میں اسی کے جلوے ہیں. وہ سب کا مالک و خالق ہے، وہ سب کا رب اور رازق ہے. وہ سب کا مالک و خالق ہے، وہ سب کا رب اور رازق ہے. مخلوق
باغوں کھیتوں کھلیانوں کا سب تانا تانا اس کا ہے، آنکھوں میں اسی کے جلوے ہیں، دل بھی کاشانہ اس کا ہے، آفاق سے لے کر انفس تک سب تانا بانا اس کا ہے۔ شکریہ۔ ذکر اس کا ہے بیان اس کا، حکایت اس کی، نعت اس کی ہے ثنا اس کی، مدحت اس کی، وہ جو ہے بدر دوجا شمس ضحیٰ نور ہدا، وہ جو ہے بدر دوجا شمس ضحیٰ نور ہدا، آرزو اس کی ہے دھن اس کی ہے، چاہت اس کی، جس کے سینے میں فروزہ ہے غم عشق رسول، جس کے سینے میں فروزہ ہے غم عشق رسول، قسمت اس کی ہے خدا اس کا ہے، جنت اس کی، ظلمت جہل و ضلالت ہوئی جس سے کافور، ظلمت جہل و ضلالت ہوئی جس سے کافور، باست اس کی ہے ظہور اس کا، ولادت اس کی، بن گیا دشت عرب گلشن ایمان و یقین، بن گیا دشت عرب گلشن ایمان و یقین، کوشش اس کی ہے لگن اس کی ہے، محنت اس کی، صنف نازک کو ملا عزت و حرمت کا مقام، صنف نازک کو ملا عزت و حرمت کا مقام، دعوت اس کی ہے پیام اس کا، عنایت اس کی، سارے عالم کے لیے سارے زمانوں کے لیے، سارے عالم کے لیے سارے زمانوں کے لیے، اس کا احسان ہے دین اس کی، رسالت اس کی، شان میں
لگا ذکرک آیا شان میں جس کی رفعنا لگا ذکرک آیا آج اس کا ہے عروج اس کا ہے رفعت اس کی زاہد اللہ نے دی نعت نبی کی توفیق زاہد اللہ نے دی نعت نبی کی توفیق فضل اس کا ہے کرم اس کا ہے رحمت اس کی ذکر اس کا ہے بیان اس کا حکایت اس کی. شکریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب پڑھا آپ نے. اب آپ کو درجہ پنجم کے طالب علم تقریر سنانے آ رہے ہیں کہ شیطان ہم سب کا دشمن ہے اور وہ کس کس طرح سے ہمیں بہکاتا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد انسان کو سیدھے راستے سے ہٹانا ہے. آئیے عامر. محترم سامعین جلسہ اور میرے پیارے ساتھیوں، میں آپ کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا چھوٹا سا دوست محمد عامر جو درجہ پنجم ملی ماڈل اسکول کا طالب علم ہوں. اردو ٹی وی کی بچوں کی بزم سے جو پروگرام نشر کیا جاتا ہے اس کے ذریعے میں آپ کو کچھ درس دینا چاہتا ہوں. پیارے بچوں، ابلیس جس کا نام ہم روزانہ اپنے ماں باپ اور استاد کے منہ سے سنتے ہیں، جو ہم سب کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے. آئیے اس کے بارے میں جس سے ہم بچے بہک جاتے ہیں سنتے ہیں. پیارے دوستو، ابلیس انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے. ابلیس بہت بڑا شیطان ہے، شیطانوں کا سردار ہے. ابلیس وہ پہلے اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا تھا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر کیا آپ جانتے ہیں پیارے بچوں، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں مٹی کے بنے پتلے کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات بری لگی اور انہوں نے اس کو جنت سے نکال دیا اور زمین پر بھیج دیا. پیارے، اس نے کہا جب تک دنیا قائم رہے گی میں انسانوں کو بہکاتا رہوں گا، برے کاموں پر لگاؤں گا، نیک کاموں سے روکوں گا. پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نیک لوگ ہوں گے وہ تیری بات نہیں مانیں گے اور جو برے لوگ ہوں گے وہ تیری پیروی کریں گے. پیارے بچوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سرہانے گدی پر 3 گرہ لگاتا ہے اور ہر گرہ پر یہ پھونک مارتا ہے ابھی بڑی رات پڑی ہے، تو سوتا رہ. اگر آدمی جاگ جائے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے اور وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے. پیارے بچوں، اگر آدمی نماز پڑھنا شروع کرے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. اس طرح وہ نیک راستے پر قدم رکھ دیتا ہے جس سے وہ دن بھر خوش دل اور خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ بد مزاج سست کاہل رہتا ہے. پیارے بچوں، اسی طرح جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پیارے بچوں، شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ انسانوں کو نماز پڑھنے اور اچھے کام کرنے سے نہ روکے. پیارے بچوں اور ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز باقاعدگی سے پڑھیں، رمضان میں روزے رکھیں اور شیطان کے راستے پر نہ چلیں، کیونکہ وہ انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے جو ان کو بہکاتا اور برے کاموں کی طرف راغب کرتا ہے. پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو کام بھی کریں نیک اور پختہ ارادے سے کریں اور نیک راستے کو ہی منتخب کریں تاکہ شیطان کو شکست دے سکیں. پیارے بچوں، سمجھ گئے نا شیطان ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے. اللہ ہمیں اس سے بچائے، آمین. اچھا بچوں، خدا حافظ. عامر
کی تقریر کے بعد اب نرسری اول اور دوم کے ننھے منھے بچوں سے ایک نظم 15 چوہے سنیے ڈرامائی انداز میں۔ خوبصورت حسین بچے ہیں، خوبصورت حسین بچے ہیں، صاف ستھرے من کے سچے ہیں، اندھیاروں سے بچائے رکھنا انہیں، کل کو بھارت کی نشان یہ بچے ہیں۔ اثر پر تو ماں باپ سے گزارش ہے کہ ذرا حوصلہ افزائی کیجیے تالی بجا کر بچوں کی۔ 15 چوہے سیر کو نکلے تاکہ دیکھیں سین، 15 چوہے سیر کو نکلے تاکہ دیکھیں سین، ایک چوہا کھو گیا کہیں اور گھر لوٹے 14، ایک چوہا کھو گیا کہیں اور گھر لوٹے 14 چوہے اڑا کے لائے جام کے ڈبے 3، 14 چوہے اڑا کے لائے جام کے ڈبے 3، ایک چوہے پر جام گر گیا بچ نکلے 13، ایک چوہے پر جام گر گیا بچ نکلے 13 چوہے ڈھونڈ کے لائے ایک چھوٹی سی بلی، میاؤ 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 میاؤ، ایک چوہے پر بلی جھپٹی اچھل کے بھاگے 12 چوہے موٹے تازے سب تھے A1 چوہے، 12 چوہے موٹے تازے سب تھے A1 چوہے، ایک چوہا بیمار ہو گیا بچے 11 چوہے، ایک چوہا بیمار ہو گیا بچے 11 چوہے، 11 چوہے بل میں چھپے تھے برس رہی تھی رین، 11 چوہے بل میں چھپے تھے برس رہی تھی رین، ایک چوہے کو سردی لگ گئی رہے سلامت 10، ایک چوہے کو سردی لگ گئی رہے سلامت 10 چوہے پکنک پر نکلے موسم بھی تھا فائن، 10 چوہے پکنک پر نکلے موسم بھی تھا فائن، ایک چوہے کو چیل لے اڑی گھر کو آئے 9، ایک چوہے کو چیل لے اڑی گھر کو آئے 9 چوہے جس گھر میں تھے وہ تھا کوئی سیٹ، 9 چوہے جس گھر میں تھے وہ تھا کوئی سیٹ، ایک چوہا نوکر نے مارا گھر سے بھاگے 8 چوہے تھے بڑے مزے میں کچن تھا ان کا ہیون، 8 چوہے تھے بڑے مزے میں کچن تھا ان کا ہیون، ایک کو باورچی نے پکڑا نکل کے بھاگے 7 چوہوں کا جو بل تھا چھوٹا تھا اور فکس، 7 چوہوں کا جو بل تھا چھوٹا تھا اور فکس، ایک تو دب کر مر گیا اندر باقی رہ گئے 6 چوہوں نے شور مچایا چوں 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 چائے، 6 چوہوں نے شور مچایا چوں 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 چائے، ایک کو گھر والوں نے پکڑا بھاگ گئے وہ 5 چوہے رات کو نکلے جیسے نکلے چور، 5 چوہے رات کو نکلے جیسے نکلے چور، ایک کو چوکیدار نے پکڑا سر پٹ دوڑے 4 چوہوں کی ٹولی نکلی سب تھے بڑے فری، 4 چوہوں کی ٹولی نکلی سب تھے بڑے فری، ایک چوہا رستے میں بچھڑا باقی رہ گئے 3 چوہوں نے مل کے چبایا نیا کسی کا شو، 3 چوہوں نے مل کے چبایا نیا کسی کا شو،
ایک کو جوتے پڑے تو باقی ڈر کے بھاگے چوہوں نے بوتل پی گئے سارا روغن تیل میں لت پر ہو کے مرا ایک زندہ رہا وہی ون چوہے کا راج تھا گھر میں کچن کا تھا وہ ہیرو ون چوہے کا راج تھا گھر میں کچن کا تھا وہ ہیرو ایک دن بلی چٹ گئی اس کو ہو گیا وہ بھی زیرو بغیر دعوت کے آتے تھے گھر میں جو مہمان ہائے رے قسمت شبنم ان کے باقی نہیں نشان. ان چوہوں نے تو بہت اچھا کمال کیا. اب درجہ سوم، چہارم اور پنجم کے طلبہ نظم کبھی نہ بولو جھوٹ سنانے آ رہے ہیں. کبھی نہ بولو جھوٹ بھیا، کبھی نہ بولو جھوٹ، چاہے اپنا ہو نقصان، چاہے جائے اپنی جان، چاہے کرے کوئی شوٹ، بھیا کبھی نہ بولو جھوٹ، بھیا کبھی نہ بولو جھوٹ، چاہے پھٹی جائے سوٹ، چاہے اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نا قدری نہ کر، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نا قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا. والدین اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک عظیم عطیہ ہے. اب میری بہن شگفتہ درجہ ششم قرآن و احادیث کی روشنی میں ماں باپ کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گی. غور سے سنیے. السلام علیکم. محترم سامعین، آپ کے سامنے میں حدیث اور قرآن کی روشنی میں ماں باپ کی اہمیت اور قدر و قیمت کے چند پہلو پیش کرتی ہوں. ماں باپ رحمت و شفقت، کرم و عنایت اور مہر و محبت کا پیکر ہے. سورہ یوسف. ماں باپ اللہ کی ایسی نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں. بخاری و مسلم. ماں باپ کی بخشش کے لیے دعا کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. سورہ بنی اسرائیل. ماں باپ کی دعاؤں کے آگے تقدیر بھی بے بس ہوتی ہے. ترمذی. ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضا اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. ترمذی. ماں باپ کی خدمت و اطاعت سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے. مسند احمد. ماں باپ کو ایک بار شفقت سے دیکھنے پر حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. بہقی. ماں باپ کے نافرمان کو اس دنیا میں بھی ضرور سزا ملتی ہے. بہقی. ماں باپ کے قدموں کے پاس اللہ کی اعلیٰ ترین نعمتوں کا مجموعہ جنت ہے. نسائی. ماں باپ کو جھڑک کر بات مت کرو. سورہ لقمان. شکریہ. اب نظم گنتی کا گیت سنانے آ رہی ہیں درجہ اول، دوم اور سوم کی ننھی منھی طالبات. سماعت فرمائیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سب سے پہلے گنتی 1 کاش کے بن جائے سب نے، ایک اور ایک ہوتے ہیں 2، رات میں کلمہ پڑھی کی 100، 2 اور 1 ہو گئے 3، ہر دل میں اتر جائے دین، 3 اور 1 ہوتے ہیں 4، جھوٹوں پر اللہ کی مار، 4 اور 1 ہوتے ہیں 5، ساچ کو کباتی ہے آج، 5 اور 1 ہوتے ہیں 6، دکھ ہو جو بھی ہنس کر سے، 6 کے بعد کی گنتی 7، سچ بولو دن ہو یا رات، 7
کے بعد آتا ہے 8 سب کو پڑھاؤ پیار کا پاٹ. 8 اور 1 ہوتا ہے 9 صرف لگاؤ رب سے لو. 9 اور 1 ہوتا ہے 10 سبق آج کا یہی ہے بس.